السلام علیکم آپا. السلام علیکم آپا. السلام وعلیکم السلام. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم کنز لا یفنا، یعنی علم ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. علم ایک ایسا بڑا خزانہ ہے جسے ہم لاکھ خرچہ کریں، ہم لاکھ ایک دوسروں میں بانٹے، لیکن علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. ہمارا مال ایک بار خرچ ہو جاتا ہے لیکن علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. راضی آپا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی راضی آپا کلاس کا آغاز کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام محمد باقر علیہ السلام ان القرآن واحد نزل من عند واحد. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بے شک قرآن مجید یکتا ہے اور خدا واحد کی طرف سے نازل ہوا ہے. بچوں اس حدیث میں اگر ہم غور کریں تو حدیث میں امام یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. کون سے اللہ کی طرف سے؟ ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جو اور بھی بہت سارے خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ خدا یکتا، اور اس کے بعد اسی کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ قرآن مجید یکتا ہے. اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتی ہوئی چلوں کہ جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو لوگوں نے اس پہ بہت سارے اعتراضات کیے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ساحر ہے، جادو ہے. تو قرآن مجید نے ان لوگوں کو یہ چیلنج کیا کہ اگر آپ اس بات کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو آپ جو ہے ٹھیک ہے آپ بھی اسی طرح سے ایک سورہ پیش کریں. لیکن 1400 سال گزر گئے، آج تک لوگوں نے ایک سورہ کیا ایک آیت بھی اس طرح کی نہیں لے کر. اس سے سمجھ میں ہمیں یہ آیا کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے جو کلام الہی کے شکل میں اللہ نے ہمارے لیے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور اس کا کوئی ثانی نہیں پیش کر سکتا ہے. اسی سورے میں، اسی قرآن مجید میں ایک ایسا سورہ ہے جسے ہم آج پڑھیں گے. اب تک جو ہم نے سورہ ناس سے سٹارٹ کیا تھا، سورہ مسد تک ہم نے پڑھا تھا. آج ہمارا اگلا درس ہے سورہ کوثر کے بارے میں. تو سورہ کوثر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مخارج کے بارے میں بیان کروں گی. اس کے بعد انشاءاللہ سورہ کوثر کے بارے میں بات کریں گے. ہم نے مخارج کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ مخارج ٹوٹل ہمارے وہاں ہے 17. 28 حروف کے لیے 17 مخارج ہیں، اور یہ 17 مخارج 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں. کہاں کہاں پر ہیں؟ 4 دونوں ہونٹوں میں ہیں، 3 حلق میں ہیں، 10 زبان میں ہیں. 4 دونوں ہونٹوں کے جو ادا ہوتے ہیں حروف، ان حروف کو حروف شفوی کہا جاتا ہے، اور جو حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں ان حروف کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. جی حروف حلقی کہا جاتا ہے. جی ہاں، فی الحال کے لیے ابھی آپ اپنے مائکس کو میوٹ کر کے رکھیں، جب میں سوال کروں تو آپ بتائیے گا. اوکے، اب ہم پڑھیں گے ان حروف کے مخارج کے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں. زبان سے ادا ہونے والا سب سے پہلا حرف ہے حرف قوف. کون سا قوف؟ جو جس کے اوپر 2 ڈاٹس ہوتے ہیں، اس حرف کو حرف قوف کہا جاتا ہے. ہم لوگ پڑھتے ہیں قاف، قاف نہیں پڑھیں گے، اسے تھوڑا سا موٹا ہم ادا کریں گے. ہم جانیں گے اس کا مخرج کیا ہے، کہاں سے ادا ہوتا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے. تو بچوں میں آپ کو بتاتی ہوں چلو کہ دیکھیں ہماری جو زبان ہے، یہ زبان ہمیں بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایک ہی زبان ہے، اور اس کا نام بس ایک ہے، زبان جسے کہا جاتا ہے. نہیں، اس کے کئی سارے پارٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس زبان کے جو پارٹس ہیں ان سب کے نیمز الگ الگ ہیں. جیسے یہ جو زبان کا سامنے کا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے لوک زبان، اور جو بیچ کا پارٹس آتے ہیں ان کا بھی نام الگ الگ ہے، اور جو سائڈ کا آتا ہے اس کا بھی نام الگ ہے، اور جو بالکل آخری ہے اس کا بھی نام الگ ہے.
ٹھیک ہے. آج ہم جس حرف کے بارے میں بات کریں گے وہ حرف قاف ہے. حرف قاف کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا آخری حصہ. زبان کا آخری حصہ کون سا؟ آپ دیکھیں ہم بچے جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہمیں نظر آتا ہے. دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ زبان کے اوپر ایک چھوٹا سا اتنا بڑا ٹکڑا نظر آتا ہے جسے اردو میں کہا جاتا ہے کوا، عربک میں کہا جاتا ہے لحاد. جو کیونکہ زنیب چینل گجراتی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جیسے خواجہ حضرات، تو ان کے لیے میں بتاتی ہوں، چلو ان کو سمجھانے کے لیے کہ اسے کہا جاتا ہے کاکڑا شاید سے. تو یہ زبان کا جو آخری حصہ کے اوپر چھوٹا سا کوا ہے، اس کا اس مخرج کے اندر اس جو کوا ہے اس کا رول ہے اور زبان کا رول ہے. تو زبان کا آخری حصہ اور کوے کا شروع کا حصہ، آپ مثلا غور کریں کہ جیسے مثلا ہماری یہ زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان کا یہ شروعات کا حصہ ہے جسے ہم کہتے ہیں لوکے زبان. یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو زبان کا حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے مثلا لوکے زبان، آخری زبان. آخری زبان کے اوپر کوا ہے. آخری زبان کا آخری حصہ اور کوے کا شروع کا حصہ ہم جب ملائیں گے تو حرف قاف ادا ہوگا. اس طرح سے اسے ہم ادا کریں گے قاف، جیسے قاف. اب اگر آپ نے یہاں پر حرف قاف کو صحیح ادا کیا تو جب آپ سورہ فلق پڑھیں گے یا اور بھی وہ سورے پڑھیں گے جس کے اندر حرف قاف آ گیا ہے تو آپ وہاں پہ صحیح ادا کریں گے. لیکن اگر آپ نے یہاں پر حرف قاف کو غلط پڑھا تو آپ کا قاف کبھی صحیح نہیں ہوگا. آپ جتنے بھی دعائیں پڑھیں سورے پڑھیں سب جگہ آپ غلط ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمیں ضروری کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیں. اور کب سیکھیں گے؟ جب ہم حرف قاف کے مخرج کو صحیح ادا کریں گے اور خصوصاً الفابیٹس کے تمام حروف کے مخارج کو ہم صحیح جانیں گے. اور صرف جان لینا کافی نہیں بلکہ اس کی پریکٹس بھی آپ کو کرنی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جانتے ہیں تجوید کسے کہتے ہیں، مخرج کسے کہتے ہیں، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، لیکن اس کی پریکٹس نہیں ہوتی ان کے پاس. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح پڑھنا سیکھیں. فقط اتنا نہیں کہ آپ جان لیں، کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی پریکٹس کرنا ہے آپ کو روزانہ. اور انشاءاللہ ابھی ایک ہفتے کے بعد یا میں 2-4 دن کے بعد میں آپ سے تمام حروف جتنے بھی پڑھا چکی ہوں یا تمام وہ سورے جن کو میں آپ کو پڑھا چکی ہوں وہ سب کو میں آپ سے سنوں گی. تو آپ ہر روز اپنی تیاری رکھیں. ٹھیک ہے، خیر آپ نے جان لیا کہ حرف قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا آخری حصہ اور کوے کا شروع کا حصہ جب ہم ملائیں گے تو حرف قاف ادا ہوگا. اس حرف کو اس کے بعد جو ہے دوسرا حرف فوراً اسی کے بعد آتا ہے چھوٹا کاف. چھوٹے کاف کہاں سے ادا ہوگا؟ زبان کا آخری حصہ اور کوے کا بھی آخری حصہ جب ہم ملائیں گے تو حرف کاف ادا ہوگا. اب دیکھیں دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تب نزدیک سے پڑوسی ہیں جسے کہا جائے، قریب سے ادا ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی آواز میں کتنا فرق ہے. آپ نے غور کیا کہ حرف قاف کو جب ہم ادا کریں گے تو ایسے پڑھیں گے قاف، لیکن جب کیف کو پڑھیں گے تو اس طرح سے کیف. ٹھیک ہے، اب ان دو حروف کو حروف لہوی کہا جاتا ہے. کیونکہ جو چھوٹی زبان ہے اسے عربک میں کہا جاتا ہے لہات، لام 2 تشمیہ الف تا، لہات. ٹھیک، اس جو کوا ہے یعنی جو چھوٹی زبان ہے اسے عربک میں کہا جاتا ہے لہات. چونکہ یہ حروف یہاں سے ادا ہوتے ہیں یعنی لہات سے ادا ہوتے ہیں، لہات کا زیادہ رول ہے، اس لیے ہم اسے کہیں گے حروف لہوی، لام 2 تشمیہ واو اینڈ یا. ٹھیک ہے، ان دو حروف کو کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ حروف لہوی. اب تک آپ نے کیا کیا پڑھا ہے؟ حروف شفوی، حروف حلقی اور حروف لہوی آپ نے جانا. ٹھیک ہے، یہ دو حروف کے مخارج کو آپ کو یاد رکھنا ہے، اور اگر آپ کی مائیں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں وہ اگر نوٹ کر رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے. خیر اب ہم آگے بڑھیں گے. آج ہم پڑھیں گے سورہ کوثر. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو آتا ہے سورہ کوثر؟ جی آپا. سب کو آتا ہے؟ جی الحمدللہ. جی آپا. ویری گڈ. اوکے بس میوٹ کر دیں اب. جی آپا. ہاں
دیکھیں سورہ کوثر کے پہلے پڑھنے سے پہلے ہم سورہ کوثر کی روزانہ کے مطابق سورہ کوثر کی فضیلت جانیں گے اور سورہ کوثر کا میننگ جانیں گے. اس کے بعد ہم سورہ کوثر کی انشاءاللہ تلاوت کریں گے. دیکھیں سورہ کوثر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوثر کے معنی جنت میں ایک نہر ہے جسے کوثر کہا جاتا ہے. بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوثر جنت کا ایک نہر ہے، اسے کوثر کہا جاتا ہے، اور ہم شیعوں کے درمیان ہم یہ ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ کوثر سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. سورہ کوثر میں 3 آیتیں ہیں. کہا جاتا ہے کہ مکی ہے یا مدنی بھی ہے. پھر اس کے بعد ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا کثرت سے تو خداوند عالم اسے جنت میں آب کوثر سے سیراب کرے گا. ٹھیک ہے. آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان بھوکا پیاسا ہوگا. آپ کو پتا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا اسٹوری، یا اس سے پہلے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مرنے کے بعد آخرت میں ہمارے ساتھ کیا عالم ہوگا. تو اگر انسان وہاں پر ایسے حالات میں 1 قطرہ یا 1 فٹ آب کوثر سے مل جاتے کتنی اچھی بات ہوگی. اور جو انسان آب کوثر کی سے سیراب کیا جائے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم 3 بار 4 بار جتنا بار بھی ہمیں یاد آئے اتنی بار ہم سورہ کوثر کی تلاوت کریں. یا اگر ہم اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہم نماز میں پڑھ لیا کریں. پروردگار عالم بہت زیادہ خوش ہوگا اور ہمیں آب کوثر سے سیراب کرے گا. اس کے بعد ملتا ہے اس سورہ کی شان نزول میں کہ یہ سورہ نازل کیوں ہوا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، روایت ملتا ہے کہ ایک بار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مکے میں موجود تھے اور مسجد نبوی کے باہر نکلے تو وہاں پر ایک شخص ان سے ملاقات کیا. اس کا نام تھا عاص بن وائل، جو کہ کفار و مشرکین کے سردار تھا. یہ پیغمبر سے ملاقات کرتا ہے. ملاقات کرنے کے بعد جبکہ پیغمبر تھے ان کی عزت کرنا چاہیے تھا، اسے احترام کرنا چاہیے تھا. احترام کرنے کے باوجود اس نے نہیں کیا. اس کے باوجود اس نے کیا کیا کہ پیغمبر کو ابتر کہہ کے پکارا کہ اے ابتر. ابتر کسے کہتے ہیں میں ابھی آپ کو اس کی تشریح کر کے سناؤں گی کہ مکے کے سرداروں میں کا یہ سردار تھا اور انہی کی جو فوج تھی وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ عاص بن وائل نے جب پیغمبر سے ملاقات کی تو کہا کہ اے ابتر. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون تھا. اس نے کہا کہ یہ ابتر ہے. تو پھر بچوں ابتر کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں اس نے ایسا کیا؟ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے پہلے شادی ہوئی تھی وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ہوئی تھی. اور جناب خدیجہ کے 2 فرزند تھے. ان کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا عبداللہ. قاسم عبداللہ دنیا میں آنے کے بعد کچھ روز زندہ ہے اور کچھ روز کے بعد، کچھ سالوں کے بعد یہ اللہ کی طرف چل بسے، رحلت کر گئے. تو اس وجہ سے جو دشمنان دین تھے، جو رسول اللہ کے دشمن تھے، ان کو پلیز آواز بند کر دیں. ان کو جو ہے ابتر کا تانا دیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ اس وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بھی زیادہ پریشان ہوں. اور یہ اس لیے خوش بھی ہوئے کہ پیغمبر کا جو مشن تھا، یعنی جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تبھی تک رہے گا، اور ان کے بعد ان کی نسل کا کوئی نہیں ہے اور یہیں پر ختم ہو جائے گا ان کا مشن. اب اس لیے بہت زیادہ خوش ہوں کہ چلو جب تک پیغمبر زندہ ہیں تبھی تک ان کا مشن قائم و دائم ہے، لیکن جہاں ان کی آنکھ بند ہو گئی یہاں پر ان کا مشن ختم ہو جائے گا. بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کسی کا باپ ہے بزنس مین ہے مثلا، یا کسی کا باپ کوئی بڑی جاب کرتا ہے، تو اس کے بعد اس باپ کے بعد جو ہے اس کا بچہ اس کی پوسٹ کو سنبھالتا ہے. آفس میں دفتر میں کام کرتا ہے تو اس کا بچہ اس کے بعد سنبھالتا ہے. یا سرکاری نوکری کرتا ہے تو باپ کے بعد اس کے بچے کو ملتی ہے. ٹھیک ہے.
اسی طرح سے پیغمبر کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ ان کی اولاد کو ملے گی، ان کے اولاد جو ہے ان کی کامشن کو قائم و دائم رکھے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کے دونوں فرزندوں کی وفات ہو گئی تو بہت ہی زیادہ وہ خوش ہوئے، چلو بہت اچھا ہوا کہ پیغمبر جب تک زندہ ہے تبھی تک ان کا جو مشن ہے وحدہ لا شریک کا، لا الہ الا اللہ کا، وہ یہیں پر ختم ہو جائے گا اور ان کے بعد اسے کوئی چلانے والا، باقی رکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو لوگ انہیں بہت ہی زیادہ خوشی خوشی ابتر کا چارہ دیا کرتے تھے، اور پیغمبر تھوڑا پریشان ہوا کرتے تھے کہ لوگ مجھے اس طرح سے کہتے ہیں۔ اس وقت پیغمبر اکرم کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک سورہ ان کے اوپر نازل کیا، اور اس طرح سے تھی آیت سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا کے مطلب ہوتے ہیں بے شک اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد اس آیت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو ایک ایسی اولاد عطا کریں گے جو قیامت تک، تا قیامت آپ کے لیے آپ کا نام، آواز بند کر دیں، جو تا قیامت باقی رہے گی اور آپ کا نام زندہ و جاوید رہے گا۔ میں لکھ کے آپ نے دیا دیکھا تھا۔ ہوگا بچوں کہ آج جو ہے ہم دیکھیں ہر جگہ جگہ پر سید زادے موجود ہے، سید موجود ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ ہر جگہ نماز میں، اذان میں پیغمبر کا نام زندہ جاوید ہے، اور اس کے علاوہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا نام زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ یہ ہے جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، فصلی لربک وانحر، بس آپ کیا کریں؟ نماز پڑھیں اور قربانی پیش کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کس نے تانا دیا تھا؟ عاص بن وائل نے۔ آج اس کی نسل کا کوئی موجود نہیں پوری دنیا میں جو یہ کہے کہ میں عاص بن وائل کا فرزند ہوں، یا یہ کوئی کہے کہ میں فلاں کا فرزند ہوں، کوئی نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر کی جو اولاد ہے پوری کائنات میں مشہور ہے، جسے ہم جانتے ہیں سید زادے کے نام سے۔ ہر جگہ پر آپ نے دیکھا، آپ میں سے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو خود سید ہیں۔ تو وجہ کیا؟ یہ کیوں ایسا ہوا؟ پروردگار نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ اے رسول آپ پریشان نہ ہو، آپ کو میں نے عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ تو بچوں آپ کو سمجھ میں آیا یہ سورہ کیوں نازل ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا پا؟ سمجھ میں آیا جی اور یاد رہے گا؟ جی آپا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی تلاوت کریں گے اس سورے کی، ایسے ہی اس کو پڑھا جائے گا، آپ پڑھتے ہوں گے لیکن میں آپ کو صحیح صحیح پڑھنا دکھاؤں گی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی صحیح صحیح پڑھنے آتا ہوگا، لیکن آپ کو میں جس طرح سے پڑھانا چاہ رہی ہوں آپ ویسے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس قرآن موجود ہے تو کھول لیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان، اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ ہجے اس طرح سے ہم اس کو کریں گے، الف نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا میں ہم پہلے غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک سے جو ساؤنڈ آتا ہے اسے غنہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ غنہ۔ اور غنہ کون کون سے حروف میں ہوگا؟ ہمارے پاس 28 حروف ہیں ٹوٹل، ان میں سے 2 حرف ایسے ہیں جن میں غنہ کیا جاتا ہے، ایک نون اور ایک میم۔ جب نون ساکن ہوگا یا میم ساکن ہوگا تو اس میں غنہ ہوگا، اور اس کے علاوہ کس میں غنہ ہوتا ہے یا کس کی کون سی حرکت کی جب ہم اسے ادا کرتے ہیں کہ جس کا ساؤنڈ ناک سے آتا ہے، وہ ہے تنوین۔ جب ہم تنوین پڑھتے ہیں الف 2 زبر ان، مثلا الف 2 زیر ان، الف 2 پیش ان ان، تو اس کو ادا کرتے وقت ناک سے ساؤنڈ آئے گا۔ ابھی رک جائیں ادیبہ، ابھی رک جائیں، جب میں پڑھاؤں تو آپ آہستہ پڑھیں، جب آپ سے پوچھے تو آپ زور سے پڑھیں۔ دیکھیں کیسے پڑھا جائے گا اسے، اس طرح سے الف نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، ان، نا کو ہم نے کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ یہاں پر مد آ گیا ہے، اور جس حرف کے اوپر مد آ جائے اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔
اس کے بعد ہے الف عین زبر آ. الف کی آواز نارمل آئے گی اور عین کی آواز ہلکے درمیانی حصے سے آئے گی. ٹھیک ہے. الف عین زبر آ. تو یا زبر توئی. اعطی اعطی. نون الف زبر نا. اعطینا. کاف لام زبر کل. اعطینا کل. کاف واو زبر کو. سا را سا زبر سا. را زبر را. سرا. یہاں ہم اسٹاپ کریں گے، را سائلنٹ ہو جائے گا، کوثر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. پھر سے میں پڑھتی ہوں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. میرے ساتھ 2-3 دفعہ آپ دہرائیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ایسے سا کو جب ادا کیا جائے گا، میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ ادا کرتے وقت ٹنگ کو دونوں تیت کے بیچ میں لے کر آئیں گے. اس طرح سے ہم ادا کریں گے. سا. اوکے. سا کو سر. اور حرف را کو موٹا پڑھا جائے گا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب ہم پڑھیں گے دوسری آیت. دوسری آیت پہ دیکھیں. آواز بند کریں آپ لوگ. نور فاطمہ آواز بند کریں. جی. فا زبر فا. صاد لام زبر صل. فصل. لام زیر لی. فصل لی. لام زیر لی. را با زبر رب. لی رب. با زیر بی. کیف زبر کا. لی ربک. فصل لی. لی ربک. واو نون زبر ون. یہاں پہ دیکھیں واو کے بعد جو الف آیا ہے وہ الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہے بچوں. ٹھیک ہے. ون. ہا زبر ہا را زبر حر. ون حر. فصلی لربک ونحر. فصلی لربک ونحر. پھر سے میں پڑھتی ہوں پہلی آیت سے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. الف نون زیر ان. نون زبر نا. ان. شین الف زبر شا. نون زیر نی. شانی. حمزہ زبر آ. شانی آ. کاف زبر کا. شانی اکا. ان شانئک. ہا پیش ہو. واو لام زبر ول. ہول. الف با زبر اب. تا را تا زبر تا. را پیش رو. اب ترو. اسٹاپ کریں گے، را سائلنٹ ہو جائے گا. اب تر. ان شانئک ہول ابتر. جی. تو میں نے یہاں پر ابتر کا معنی نہیں بتایا. آپ کو ایک بار بتاتے ہوئے چلوں کہ ابتر کسے کہتے ہیں. ابتر کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے بعد اس کی نسل وہیں پہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. پیغمبر کی بعد ان کے تمام لڑکے کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے لوگ انہیں ابتر کہا کرتے تھے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی. ایک بار میں پھر سے پڑھتی ہوں سورے کو، اس کے بعد میں سوال کروں گی، آپ کو پڑھ کے سنانا ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. فصلی میں دیکھیں ایک بار لام آیا ہے، پھر لربک میں الگ نام آیا ہے. پڑھتے وقت آپ اسے مکس نہ کریں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پھر سے پڑھتی ہوں، آپ لوگ غور کریں اور اسے آہستہ آہستہ دہرائیں. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العلی العظیم. ٹھیک ہے.
آپ کو سمجھ میں آ گیا سورہ؟ اب مجھے اگر کوئی پڑھ کے سنانا چاہتا ہے تو سنائیں۔ سمیع حسن پہلے آپ سنائیں، ایک ایک کر کے ہم سنائے ایک کر کے سنائیں۔ سب سے مس پہلے ہم سمیع ابیحا حسن نے سنا کہا رہے تھا۔ ابیحا مس میں سناؤ اوکے، آپ ہم دارا فاطمہ سنائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اعطینا توئینہ پڑھا جائے گا، تو کو موٹا پڑیں گے۔ ابیحا سنائیں، ابیحا۔ آپ ہم سنائے جی مس ابیحا سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ابیحا آپ بسم اللہ کی اچھے سے پریکٹس کریں۔ بسم ہم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا۔ سنائے جی بسم مس آپ کی اللہ آواز نہیں آ الرحمن، رہی تھی سب لوگ خاموش ہو آپ جائیں ہم ورنہ سنائے میں سب کو چپ رہنے بولے پلیز سب لوگ خاموش ہو جائیں۔ نہیں، کوئی نہیں مس آپ سنائے گا۔ کیا بول رہی ہیں 2 منٹ رکیں۔ مس آپ کیا بول رہی ہیں آپ لوگ پہلے خاموش ہو میری بات سنیں۔ جی اب میں پڑھتی ہوں، دو تین بار آپ لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کریں، اوکے؟ جی دیکھیں جی اس طرح سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایسے پڑھا جائے گا۔ ایک دفعہ اور پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ ہماری کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ کو شمیم آپا دنیات پڑھائیں گی۔ شمیم آپا اپنی کلاس کا آغاز کریں۔ پلیز آپ ہم سنائے ایک بار پلیز کیا ہم پلیز سنا سکتے ہیں نہیں، میری کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب دنیات کا کلاس اسٹارٹ ہو۔ جی شمیم آپا کلاس کا آغاز کریں۔ جی چلیے، کل ہم نے فروغ دین پڑھا تھا، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ہم امام کی ہسٹری کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن امام کی ہسٹری شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید کی کچھ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو میں آپ لوگ کو بتاتے چلتی ہوں کہ قرآن مجید کے بارے میں کچھ بتاتے چلتی ہوں۔ تو قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، جس سے یہ آخری نبی کا معجزہ ہے، جس میں اللہ نے بندوں کو ہدایت دی ہے، کہ قرآن اتنی فضیلت کتاب ہے، اس کا پڑھنا سننا حتیٰ کہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے سورے ہیں؟ 114 سورت ہے۔ یہ سب باتیں ہم کو پتہ رہنی چاہیے، ہم سے کوئی بھی کبھی بھی پوچھے گا تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں ٹوٹل۔ ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، سلو آ رہی ہے؟ ہاں، تو ہمارے قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں ٹوٹل؟ 114 سورت ہیں، 114۔ اور قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم مجید 23 سال میں نازل ہوا ہے، ٹوٹل ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک سورے کر کے، سب ملا کے ٹوٹل 23 ایئرس میں نازل ہوا ہے سورہ قرآن مجید۔
اور نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی قرآن مجید کی کون سی آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق. یہ نزول کے حساب سے قرآن کی آخری آیت ہے. اور الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کیا ہے؟ نزول کے اعتبار سے آخری آیت یہ ہے. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر. قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے. سورہ کوثر ہے. اور تربیت کے لحاظ سے سب سے پہلا سورہ الحمد اور آخری سورہ سورہ ناس ہے. ٹھیک ہے. کل 86 سورہ مکہ میں، اور یہ تو آپ کو راضیہ آپا نے بھی بتایا تھا، کل 86 سورہ مکہ میں اور 28 سورہ مدینہ میں نازل ہوئے تھے. جو سورہ مکہ میں نازل ہوئے ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کو راضیہ آپا نے بھی بتایا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی نالج ہے، یہ ہم کو ہمیشہ پتا رہنا چاہیے اور سب کو بھی پتا رہنا چاہیے. کوئی ہم سے کبھی بھی پوچھے گا تو ہمیں پتا رہنا چاہیے. تو چلیے، میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں کل میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا امام علی علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی تھی، ہے نا؟ 13 رجب. تو آج ہم تھوڑا سا امام علی علیہ السلام کے بارے میں پھر سے پڑھیں گے. ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں 13 رجب 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد ماجد کا نام حضرت عمران جو ابو طالب کے نام سے مشہور ہے. آپ کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، یعنی امام علی علیہ السلام کی ممی کا نام ہے جناب فاطمہ بنت اسد. امام علی علیہ السلام کے 3 بھائی تھے. آپ کے 3 بھائی تھے، اور عقیل اور جعفر طیار جناب طیار کے بازوئے جنگ میں معتمہ میں کٹ گئے تھے. شہادت کے بعد خدا نے آپ کو دونوں پر عنایت کیے گئے، جن میں سے آپ جنت میں پرواز کرتے تھے، اسی لیے آپ کو طیار یعنی اڑنے والا کہا جاتا تھا. جناب عقیل، چلیے میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. جناب عقیل جن کے بیٹے مسلم بن عقیل امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ میں آئے تھے، جن کو شہید کر دیا گیا تھا. حضرت علی علیہ السلام کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد کو ہمارے نبی محمد و احترام سے اپنی ماں کہتے تھے، کیونکہ جناب فاطمہ اسد نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی. حضرت ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد ہمارے رسول کی حمایت کرتے تھے اور اپنی اولاد سے زیادہ ہمارے رسول کو چاہتے تھے. 2 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام کی جناب فاطمہ الزہرا سے شادی ہوئی، جن سے 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین اور 2 بیٹیاں جناب زینب اور جناب کلثوم پیدا ہوئی. حضرت علی علیہ السلام 63 سال کی عمر میں 21 رمضان المبارک 40 ہجری ابن ملجم کی زہر آلود تلوار کی ضربت سے شہید ہو گئے، اور نجف اشرف میں آپ کا محل دفن ہے. یعنی حضرت علی علیہ السلام 21 رمضان کو شہید ہو گئے اور ان کی ولادت 13 رجب کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ابھی جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ایک لوتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا ہیں. ٹھیک ہے. جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت کب ہوئی تھی؟ جمادی الاخر مکہ معظمہ میں پیدا ہوئی. آپ کے شوہر جناب فاطمہ الزہرا کے شوہر علی علیہ السلام تھے. ان کا عقد 1 ذی الحج کو ہجرت کے دوسرے سال ہوا. ان کے 2 بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور بیٹیاں حضرت زینب اور ام کلثوم ہیں، اور تیسرے بیٹے حضرت محسن ہیں، جو ماں کے شکم میں ہی جب جناب فاطمہ الزہرا کے اوپر دروازہ گرا تھا تبھی ان کے پیٹ میں ان کے شکم میں جناب محسن تھے، اور وہ ان کے شکم میں ہی شہید ہو گئے.
آپ کی شہادت 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الاخر ہجری کو ہوئی تھی اور تدفین جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. یہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہو گیا اور امام حسن علیہ جناب فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک ہے. ابھی ہم اذان پڑھتے ہیں تو اذان کا ہمیں سب کو میننگ نہیں پتا ہوتا ہے، تو آج ہم نے سوچا کہ ہم آپ لوگوں کو آج میننگ بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اللہ اکبر مطلب اللہ ایک ہے. اللہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اشہد ان علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بالعفو، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ولی ہے، علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہے اور رسول کے وصی اور خلیفہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہم کلمہ جو ہمارا میننگ ہے وہی ہے. پھر حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ یعنی جب اذان ہوتی ہے تو حیا علی الصلاۃ یعنی نماز کے لیے آؤ. حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح یعنی نجات پانے کے لیے دوڑو. حی علی خیر العمل یعنی بہترین عمل کی طرف دوڑو، یعنی بہترین کام کرنے کے لیے آؤ، یعنی جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہمیں فوراً آ کے نماز پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ کو سمجھ میں آیا؟ جی آپا. کوئی مجھے بتائے گا حیا علی الصلاۃ مطلب؟ نماز پڑھنے کے لیے آؤ. ویری گڈ. حیا علی الفلاح؟ نجات پانے کے لیے دوڑے ہوئے آؤ. اس لیے دوڑو. اب یہاں کو ماشاء اللہ سے سب پتا ہوتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا ہے؟ آپا میں نے ہی بولا تھا. حیا علی خیر العمل؟ اچھے عمل کی طرف آؤ. حی علی خیر العمل یعنی بہترین عمل کی طرف دوڑو. اللہ اکبر؟ اللہ سب سے بڑا ہے. 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 چلیے جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں کوئی بتائے گا؟ ہم نے جو ابھی بتایا ہے. امام علی کی زوجہ. اس کے کتنے بیٹے تھے جناب؟ رسول خدا کی ان کے 3 بیٹی تھی، بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں. 2 بیٹی تھی. 2 بیٹے تھے، امام حسن اور امام حسین. امام حسن اور امام حسین. اور 2 بیٹیاں تھیں، جناب ام کلثوم اور جناب زینب. بی بی زینب. اور شہادت تو ان پہ دروازہ گرا کے شہادت ہو گئی. بالآخر مدینہ. اور قرآن کے متعلق کوئی بتائے گا مجھے؟ قرآن میں کتنے سورے ہیں ٹوٹل؟ 114. 114 سورے. قرآن میں کون سے سورے میں 2 بار بسم اللہ ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ 14. قرآن میں کون سے سورے میں 2 بار بسم اللہ ہے؟
कौन सा? सूर्य अलम, नहीं, सूर्य नमल। सूर्य, और कौन से सूर्य में हमें बिस्मिल्लाह नहीं करना चाहिए? सूर्य तौबा, सूर्य तौबा, वेरी गुड। और जो हमने ये पढ़ा है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई थी? इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत कब हुई थी? हिजरी 15 15 शाबान 3 हिजरी, 15 शाबान 3 हिजरी, रमजान 15 शाबान 15 शाबान नहीं, 15 रमजान। और उनकी शहादत 28 रजब 28 28 सफर, 28 सफर। और आप लोग कुछ बताइए। और आप लोगों को याद है सिफात सबूतिया, सिफात सल्बिया, खुदा में पाई जाने वाली चीजों को क्या कहते हैं? वो सब याद है आप लोगों को? हमने पूछा था, हम कभी भी पूछ सकते किसी से भी। आप रिपीट कर सकते हो? आपने क्या बोला? आपकी आवाज नहीं। नोट कर रहे सिफात सबूतिया और सिफात सल्बिया, खुदा में कौन सी पाई जाने वाली चीजों को क्या कहते हैं, कौन सी नहीं पाई जाने वाली चीजों को क्या कहते हैं, ये हमने बताया था। हमने कहा था कि हम कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं, खुदा क्योंकि हमको बस पढ़ा के आगे ही नहीं चलते जाना है, हमको ये भी पता रहना चाहिए बच्चों ने सीखा क्या है, बच्चों को याद है भी नहीं है, हमारा ये भी मकसद है। खुदा ऐसा जिंदा है जो कभी मर नहीं सकता। वेरी गुड। खुदा बिना आँख और कान के देखता है और सुनता है। हर चीज जानता है, खुदा आलिम है, खुदा अलीम है। खुदा आलिम है, खुदा को कोई घर की जरूरत नहीं है रहने को, खुदा कोई औलाद नहीं, साबित है। खुदा हर जगह है, खुदा हर जगह है, खुदा का कोई शरीक नहीं, खुदा का कोई जिस्म नहीं है वेरी और गुड। खुदा हर जगह मौजूद होता है। बिना कान के वो सुनता। खुदा एक नूर है, खुदा एक वो हुलूल भी नहीं है, यानी किसी चीज में आ नहीं सकता है ना? खुदा किसी चीज से मिला नहीं है, खुदा किसी चीज से मिला नहीं है, खुदा की कोई पेरेंट्स नहीं, खुदा की कोई पेरेंट्स नहीं है। अल्लाह हर जगह मौजूद है। और सलवात की भी मैंने आप लोगों को अजमत बताया था, सलवात की, वो याद है किसी को? क्या मिस? सलवात की अजमत। सलवात पढ़ने से खुदा और रसूल खुश होते हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सलवात से घर में बरकत होती है। सलवात से घर में बरकत होती है। से तो खुदा, रसूल खुदा और मतलब फरिश्ते सब हम लोग पे सलवात भेजते हैं हम लोग की सलामती के लिए। अच्छा, क्या बोला आपने? एक बार फिर से बोलिए। मैंने बोला जब हम लोग सलवात पढ़ते हैं तो खुदा, रसूल खुदा सब हम लोग पे वापस से सलवात भेजते हैं हमारी सलामती के लिए। अच्छा, ठीक है। जब हम इमाम ज़माना को भी सलाम करते हैं तो सलाम का जवाब देना तो वाजिब है। तो हम जब सलाम करते हैं तो इमाम ज़माना भी हमें जवाब देते हैं, यानी हम भी सलामत रहे। तो इसके लिए हमें इमाम ज़माना को भी सोते वक्त, उठते वक्त सलाम करना चाहिए और सदका निकालना चाहिए। और मैंने बिस्मिल्लाह की भी अजमत बताया था। हमें हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह करना चाहिए। वेरी गुड। कुरान पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह बोलो। मदद मिलती है बिस्मिल्लाह बोलने से। काम के लिए जाते हैं, जैसे कि कोई इंटरव्यू के लिए,
تو اگر ہم لوگ بسم اللہ بول کر جائیں گے تو ایک دم اچھے سے ہو جائے گا. کوئی بھی کام کہ پہلے اگر ہم لوگ بسم اللہ بولیں گے تو وہ اچھے سے ہو جائے گا. کھانا کھانے سے پہلے بولنا چاہیے. ہمیں ہر چیز کرنے سے پہلے بسم اللہ بولنا چاہیے. اور قیامت کب آئے گی؟ کام سے شروع کرنے سے پہلے جب ہمارے 12ویں امام کا ظہور ہوگا. ویری گڈ. قیامت کب آئے گی؟ جب ہمارے 12ویں امام کا ظہور ہوگا. جب ہمارے 12ویں امام ظہور کریں گے. ہاں، جب امامت ختم ہو جائے گی. یہ سب آپ لوگ کو پتا رہنا چاہیے. ہم آج اس کے لیے آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کو ہمیں دیکھنا تھا آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں. اور عذاب و ثواب کیا ہے؟ عذاب اور ثواب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ عذاب اور ثواب. برا کرنے پہ عذاب، اچھا کرنے پہ ثواب. ہاں، قیامت کی سزا کو عذاب اور وہاں قیامت اور وہاں کے انعام کو ثواب کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جی جی آپا. جی آپا. اور قیامت کیا چیز ہے؟ قیامت ججمنٹ کا دن ہے، ڈے آف ججمنٹ. ہاں، قیامت وہ دن ہے جب اچھے کام کرنے والوں کو انعام اور برے کام کرنے والوں کو کیا دیا جائے گا؟ عذاب ملے گا. عذاب ملے گا. کیا سارے نبی، ہمارے نبی بھی کچھ ہے چھوٹے بڑے نبی ہے کیا؟ ہمارے کیا سارے نبی ایک جیسے ہیں؟ نہیں. ہاں، تو ان میں چھوٹے اور بڑے بھی ہیں. کوئی بتائے گا مجھے چھوٹے اور بڑے کون سے ہیں؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء بڑے اللہ. 5 نبی، حضرت ہاں، عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، رسول پروفٹ نو. ویری گڈ. آپ اور لوگ کو جناب پتا نوح. ہے. ویری گڈ ویری گڈ. توریت کس نے لایا تھا؟ توریت. موسیٰ. ہاں، جناب موسیٰ. جناب موسیٰ. اور زبور حضرت داؤد. اور انجیل نبی عیسیٰ. اور قرآن مجید ہمارے رسول اللہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ابھی کون سی کتاب ابھی تک قائم ہے؟ قرآن مجید. قرآن. ویری گڈ ویری گڈ. قرآن مجید. قرآن کیوں باقی رہ گیا؟ کسی کو پتا ہے قرآن کیوں باقی رہ گیا؟ یہ آخری کتاب ہے، اسے قیامت تک رہنا ہے اور اسے اللہ خدا کی نے، کتاب ہے، یہ قیامت تک رہے گی. ہاں، اسے خدا نے باقی رکھا ہے اور اہل بیت رسول نے بچایا ہے. یہ سچی کتاب ہے. ویری گڈ. اور کوئی بتائے گا؟ کیا آپ لوگوں کو ہم نے ابھی جو بھی پڑھایا تھا آپ لوگوں کو آج ہم نے اس کے لیے پوچھا، ہم کو پتا کرنا تھا کہ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں. ابھی آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سے سب یاد ہے، تو اب ہم کل سے آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. اوکے آپا. ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ لوگ کے ایگزام ہوں گے بعد میں، کلاس ختم جب ہوگی تب آپ لوگوں کے ایگزام ہوں گے. یس آپا. ٹھیک ہے؟ یس آپا. جی. انشاءاللہ. آج ہم نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں پڑھا اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھا. اب کل سے ہم چوتھے امام سے ہم اسٹارٹ زین کریں گے. العابدین. ہاں، ویری گڈ. ٹھیک ہے، چلیے پھر جب تک آپ لوگ دیکھتے رہیے زینبیہ چینل، اور کل اسی ٹائم ہم آپ لوگوں سے پھر سے ملیں گے.